نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے میدان کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب خاندان اہل بیت اور ان کے جانثار رفقا کو یزیدی لشکر نے بھوک پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ جہاں یہ واقعہ رونما ہوا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ کربلا نجف سے 80 کلومیٹر اور بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوفہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ پہلے یہ صحرا تھا لیکن اب یہ ملک عراق کا شہر ہے۔ کربلا کی لغوی تاریخی حیثیت: کربلا 2 الفاظ کرب و بلا سے مرکب ہے۔ سلسلہ فیروز للغات سواد 1060۔ کچھ اہل لغت نے کہا کہ یہ کربل یعنی چھانی ہوئی گیہوں یا کربلاتن دلدلی زمین سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہاں کی زمین کنکروں سے خالی اور نرم ہے۔ ایک قول کے مطابق کربل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو وہاں اگتی تھی، اس لیے اس جگہ کا نام کربلا پڑ گیا۔ سلسلہ معجم البلدان ج 4 سواد 125 ماخوذ۔ احادیث مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر نینوا اور طف کے ناموں سے بھی آیا ہے۔ سلسلہ مصنف ابن ابی شیبہ ج 21 سواد 146 حدیث نمبر 38522، معجم الکبیر ج 3 سواد 106 حدیث نمبر 3813۔ اسلام میں کربلا کی اسلامی تاریخ میں اس مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین علیہ السلام سے متعلق بعطائے الہی غیب کی ایک خبر ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کر دے گی۔ پھر شہادت گاہ کی مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگا اور فرمایا، ریحٌ کرب و بلا، یعنی اس میں سے بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ سلسلہ دلائل النبوت لابی نعیم سواد 330 ملحظاً تاریخ ابن عساکر ج 14 سواد 193۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گیا۔ سلسلہ معجم کبیر ج 3 سواد 108 حدیث نمبر 2817 2819۔ مفہوماً مولا علی علیہ السلام کا میدان کربلا سے گزر منقول ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کربلا سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ جب امام عالی مقام کو دشمنوں نے گھیر لیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ سلسلہ معجم کبیر ج 3 سواد 108 حدیث نمبر 2812۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ سلسلہ سوانح کربلا سواد 114۔ کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا جس میں یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو
بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے اور اس کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ سلسلہ الکامل فی التاریخ جیم 3 سواد 408۔ یزید کی بیعت نہ کرنے کے دورس اثرات۔ امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جرأت و بہادری اور حلم و بردباری جیسے عظیم اوصاف سے نوازا تھا، بلکہ فراست، تدبر اور دور اندیشی جیسی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ آپ علیہ السلام کا یزید کی بیعت نہ کرنا آپ علیہ السلام کی فراست اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے، جس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے۔ حق و باطل میں فرق۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ نااہل کو منصب دینے کی ممانعت۔ آپ علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عظمت کو چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں۔ فسق و فجور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند یعنی دلیل ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جسے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نہ صرف درس لیسن دیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ لٹانے کے سبب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مذمت و ملامت ہوتی آئی ہے اور تا قیامت اس کا نام تحقیر سے لیا جاتا رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔